بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور بالآخر کال آ گئی پائن کس کی کال آ گئی، کہاں سے آ گئی، اور یہ کیا ہوا کہ اچانک سے سارے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ اس سارے ایشو کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 8 فروری کے انتخابات کے بعد سے مسلسل کیوس کی صورتحال تھی، اور ایک اڈی ٹپا جا لگا سی، یعنی ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کا یا پھر میں نہیں بول دیا رویہ سی۔ میاں نواز شریف کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، شہباز شریف کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، حالانکہ شہباز شریف کے بارے میں غلط کہہ رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کسی تو رسدے نہیں ہوں، وہ شہباز شریف صاحب 2.5 فٹ کم کر دے ہیں۔ یا بلاول بھٹو کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے، زرداری صاحب کے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ آپس بہ نہیں رہے، انہوں کا معاملہ چلتا نہیں پیا۔ خاک سر آپ کو بتاتا جا رہا تھا کہ جناب چیزیں چل رہی ہیں اور بہتری کی طرف چل رہی ہیں، سپیڈ کم ہے لیکن معاملہ بہتر ہو جائے گا، اور فائنلی وہ بہتری کی طرف چلا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے کسی وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا، پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا ہوا تھا، مزید اس کی تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مگر اس وقت جو ہو رہا ہے ٹویٹر کے اوپر بڑا مزیدار سین چلا ہوا ہے، اور یعنی جو یوتھی ہیں وہ پائن سڑتے بھی پے نے تے مزہ بھی لے رہے ہیں۔ ساڑا ویسے انہوں نے بہت زیادہ ہے۔ ساڑا کیا ہے؟ ساڑا یہ ہے کہ جنی بھی سازش کیتی سی، جتنا بھی ڈرامہ کیا گیا تھا، جو کچھ کیتا کرایا سی پائن وہ سارا کھو کھتے چلا گیا۔ ہوا یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم ڈیالہ جیل قیدی نمبر 420 ایکسکیوز می پلیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلسل پاکستان کے اندر فتنہ فساد ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں 8 فروری کے بعد بھی سکون.com ہو، چیزیں کیوس میں چلی جائیں۔ کافی حد تک وہ اس میں کامیاب رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا یہ بڑی حکومت بڑھاواں گے۔ حکومت بابا تو قدر ہے بنانی، آپ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں، آپ کے پاس اتنی جو ہے وہ اکثریت موجود نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ حکومت بنا سکیں۔ تو جنہ جماعتاں نہ لیا انہوں نے تو بندیاں نے، ان کے سربراہوں نے تو خود اپنے نشان پہ الیکشن کا ٹیسٹ نہیں کیا ہوا۔ سنی اتحاد کونسل کا جو ہے وہ انتخابی نشان شاید گھوڑا ہے، ٹھیک ہے، او بھائی آپ جڑا وہ آزاد پتہ نہیں مور دے نشان تو خبر لڑیا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن حامد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی اے کی حمایت سے جیتے ہیں، اپنی حمایت سے تو وہ کونسلر نہیں بن سکتے، ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت تو بنانے سے رہے۔ تو یہ معاملہ تھا، گڑبڑ ہوا۔ باہر اب معاملہ یہ ہے کہ جو یوتھی ہیں وہ سڑ رہے ہیں، کیونکہ چاچو کیوں نہیں پھر آ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ، اور جو ہیں اپنا میاں نواز شریف وہ دی دیکھو نا پنجے کے ہوج پائن، پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں پر میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی، پاکستان کے اوپر ان کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم پاکستان ہوگا۔ سوچے یہ لوگ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف اور اودی تھی دے کاٹا کاٹے مار دے، یاد کیجئے، اللہ بڑے بول سے بچائے، کبھی تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان جس حال سے گاجے نا بہو جی تکبر دی وجہ تو گاجے۔ ابھی میں اسی وقت مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، برائے مہربانی ہاتھ جوڑ کے پیر بھی جوڑے جی سمجھ لو کہ یار مہربانی کریں، لوگوں کی خدمت کریں۔ آپ کو اللہ نے ایک اور موقع دے دیا، اور یاد رکھیے گا یہ ہیرلا موقع جے، اس تو بعد غلطی دی گنجائش کوئی نہیں جے، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان پاکستان برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اب آپ لوگوں کی خدمت کریں اور سر جھکا کے کریں، ملن ساری سے کریں، لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چلے کہ واقعی کو خادم آئے نے، واقعی کو عوام کی نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کر آئے ہیں۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی خدمت کریں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی ٹویٹر کے اوپر جو ایک کیا کہتے ہیں لڑائی پئی ہے، مطلب وہ لڑائی جو ہے وہ اس طرح کی تو نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو وہ باقاعدہ جو یوتھی لڑائی لڑتے ہیں اس طرح کی تو نہیں ہے، مگر ایک دوسرے کو ہلکی ہلکی ٹچکرا ٹکورا ہے جی وہ کیتی جا رہی ہیں، طنز کیا جا رہا ہے۔ مثلا بلاول بھٹو زرداری کا وہ کلپ بہت زیادہ وائرل ہے کہ جناب کسی صورت بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، یوتھی چلا رہے ہیں، اس کے اوپر جو تحریک وہ ہیں اپنا مسلم لیگ نون والے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ لو جی ہے تے کہندا سی نا ہن آیا کہ نہیں، اب بیٹھا نا ساتھ۔ پھر ایک تصویر چلائی جا رہی ہے بلاول بھٹو ساتھ آصف زرداری، ساتھ اسحاق ڈار صاحب، ساتھ شہباز شریف صاحب، اور اس میں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کا چہرہ جو ہے وہ سنجیدہ ہے،
جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ ذرا مسکرا رہے ہیں. اچھا اب یہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. ظاہر ہے کہ تسی ہر ویلے مسکراندے چہرے نال نہیں بیٹھ سکتے نا. کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے اس میں تصویر اتر گئی اور وہ تصویر نو جناب باقاعدہ وہ چلا رہے ہیں کہ دیکھو کسی نے تے بھائی انہوں کنوں پھڑ کے پایا. اس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب جو ہے بلاول بھٹو اس نے کہا تھا میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا, وہ دیکھ لے نہیں بنے. اسپیکر قومی اسمبلی دے دیا تو کوئی گل نہیں, پھر کیوں ہے اسپیکر قومی اسمبلی دے دی. اس کے بدلے میں پنجاب کی گورنری لے لی, اس کے بدلے میں جناب سندھ کی گورنری لے لی, اور سی ایم بلوچستان پیپلز پارٹی کا ہوگا اور 5 سال کے لیے ہوگا. 2-2.5 سال اللہ فارمولہ نہیں بنیا. تو وہ اپنی جگہ کے اوپر جو ہیں وہ پنگڑے پا رہے ہیں. جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ پھر صدر پاکستان ہوں گے خیر سے. تو اوتھے پیپل پارٹی جی بڑی خوش ہے, راضی ہے. پنجاب کے اندر بھی ان کو کچھ وزارتیں جو ہیں وہ ملیں گی, نہ صرف وزارتیں ملیں گی بلکہ کچھ محکمے جو ہیں انڈیپینڈنٹ جو بنے ہوتے ہیں کارپوریشن ٹائپ, ان میں بھی کوئی سربراہی ضروری جڑی ہے پیپلز پارٹی لب جائے گی. کچھ اس طرح کا فارمولہ بنا ہے. تے وہ بلاول بھٹو جیت گیا جڑا نا, وہ اپنا جیلے جڑے نے وہ اس گل تے لگے. اب معاملہ یہ ہے کہ سر بلاول بھٹو جیت گیا, شہباز شریف جیت گیا, میں کہنا جی عمران خان بھی کہہ دو جیت گیا. اصل جیت وہ ہے جس دن پاکستان جیت گیا. اصل معاملہ وہ ہے کہ جب پاکستان کے اندر غربت کم ہوئی, بے روزگاری ختم ہوئی, مہنگائی کم ہوئی, ڈالر جڑا 300 وجدہ پہ جا کے 282 پہ کھڑا ہوا ہے, یہ جناب 89 تھی آ گیا. دیکھیں یہ ڈالر یہیں پر تھا, بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس ڈالر کی اڑان جو ہے وہ زرداری اپنا میاں نواز شریف کے پاکستان سے جب ان کو نکالا نا پنام میں جو کاما کٹ گئے, اس تو بعد ڈالر چڑھنا شروع ہوا. پھر بھی کنٹرول کیے رکھا کافی حد تک ڈار صاحب نے, مگر پھر جب جس ڈار بھی پاکستان تو چلا گیا اور ایتھے شاید کان عباسی صاحب رہ گئے, تو اس وقت ڈالر جو ہے وہ 120 تک چلا گیا. لیکن پھر جس سے ہی جناب عمران احمد خان نیازی صاحب کی حکومت آئی ہے, اس تو بعد تے پھر ڈالر نے رسیاں توڑائی ہیں, انج دوڑ لائی ہے, پھڑے نہیں جا رہے ساڈے کو. تو اللہ کرے کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے, اللہ کرے بجلی جو ہے وہ سارے 1 روپے یونٹ سے ہو جائے. اس دن پاکستان جیتے گا, یاد رکھیے گا. یہ سارے جیت گئے, جو امیدوار جیتتا ہے اس کے حامی پنگڑا ڈال رہے ہوتے ہیں, جیت گئے بھی جیت گئے ہے جی, پائی جو پنگڑا کوئی گل نہیں. جہاں ہار جاتا وہ کہتا دھاندلی نال یہ جیت گئے نے, وہ میڑے ماری جاتا, کوئی گل نہیں میڑے ماری جو. یار نہ مجھے بلاول بھٹو کی جیت کی خوشی ہے, نہ مجھے شہباز شریف کی جیت کی خوشی ہے, نہ مجھے عمران خان کی قیادت کی خوشی ہے. مجھے خوشی صرف ایک کا انتظار ہے, اور وہ ہے پاکستان کی جیت کی خوشی. جس دن پاکستان کے اندر سیکیورٹی فری ہوگی, جس دن پاکستان کے اندر عام آدمی کے لیے صحت فری ہوگی, جس دن پاکستان میں عام آدمی کے بچوں کے لیے تعلیم فری ہوگی, مجھے اس دن کا انتظار ہے. وہ اس دن پاکستان جیتے گا, یاد رکھیے گا. اس دن چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونی شروع ہوں گی. ابھی وہ دن بہت دور ہے. اللہ پاکستان کی خیر کرے گا. چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف موو ضرور ہوئی ہیں, امید بنی ہے. ایک کیوس کا عالم تھا, نا امیدی تھی. میاں نواز شریف صاحب گرمی کھادے سن. پھر میں نے آپ کو خاکسار نے خبر دی تھی کہ جناب ایک بڑے بھائی, بڑے ملک, ہمارے بردر اسلامی ملک کے ایک صاحب بڑے عہدیدار جو ہے وہ گئے تھے میاں صاحب سے ملنے کے لیے. میاں صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں میاں صاحب نے کہا جی ساڑھے نال گیم ہو گئی بھاجی, ٹھیک ہے ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا, جو ذرائع نے بتایا. بال انہوں نے کہا جی تسی حوصلہ کر کے باہر تو نکلو, اللہ خیر کرے گا. تو میاں صاحب لاہور سے اسلام آباد چلے گئے. اب اسلام آباد چلے گئے تو ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ایک وڈے بھائن دی کال آئے گی. وہ وڈے بھائن دی کال نہیں سی آ رہی. وہ وڈے بھائن دی کال جڑی ہے وہ دی وجہ تو چونکہ نہیں سی آ رہی, میاں صاحب جڑے نے وہ پھر چھانگلا گلی چلے گئے. ٹھیک ہے, میاں صاحب کسی جگہ تے بیٹھے نہیں پھر. اچھا ہوا یہ کہ اچانک کل رات کو, یعنی جب تک میں اپنا پی ٹی وی سے پروگرام کر کے واپس آیا کہ 9 ساڑھے 9 کا ٹائم ہو گیا, تب تک کوئی ایسا سین نہیں تھا. مگر پھر مجھے ایک جو ہے وہ میسیج ملا کہ جناب کچھ موومنٹ ہو رہی ہے. اچھا جی موومنٹ ہو رہی ہے, کیا موومنٹ ہو رہی ہے؟ موومنٹ یہ ہو رہی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے سنا جا رہے ہیں. میں کہا اچھا جی ایک ایونٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی.
پتہ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ یار معاملہ کیا ہے, آخر یہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوگی. فائنلی رات پھر کو 12 بجے کے قریب آپ کو پتہ ہے چیزیں مکمل طور پہ ڈیولپ ہو گئی ہیں, اور پھر وہ پریس کانفرنس ہو گئی, دعائے خیر تو بعد چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں. تو یہ اب اصل ایشو یہ ہے کہ آخر یہ کیا ہوا. سر وہ تھا جس کا انتظار وہ شاہکار آ گیا. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ وہ کال آ گئی جس کال کا انتظار تھا. کال پائن بگ بردر کی تھی, وڈے پائن دی سی, وہ وڈی ہیوی جی کال تھی, اور اس میں پاکستان کے جو سابق وزیر اعظم 3 بار کے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب, ان کو یہ کہا گیا کہ پائن اللہ خیر کرے گا تسی قدم بڑھاؤ, کوئی بات نہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں میاں نواز شریف, قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس طرح کر کے جی نا گل بات ہوئی ہے. اور اس کے بعد میاں صاحب جو ہیں وہ انہوں نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ چلو پائن کی مانگتے ہیں دسو. ذرائع بتاتے ہیں کہ پہلے تو میاں نواز شریف نے یہ پوچھنے کی بھی کوشش نہیں کی کہ پیپل پارٹی نے مانگتے کی نے. وہ تو جو خبریں چل رہی سی اتنے پتہ لگا. آفیشیلی کل انہوں نے پہلی بار پوچھا کال تو بعد کہ یار وہ دسو کی مانگتے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ جناب وہ یہ مانگتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. تسی کی کہتے ہو؟ وہ گئے اسی کہنے قومی اسمبلی ساڑھے کو یہ فلانی شہر ہے, اور کہا چلو قومی اسمبلی ڈال لو, باقی انہوں نے دے دو, چلو مکاؤ کال لو, جاؤ ملاقات کرو, پیغام بھیجو. تو اس طرح کر کے چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف موو کی. ہوں ایتے جن منہ انہیں گلاں لوکی کئی جان کہ جناب بزرگاں نے کنوں پھڑ کے بہا لیا, ڈنڈا دکھایا گیا, سوٹی دکھائی گئی, کہا گیا جناب ایمرجنسی لگ جائے گی, کہا گیا جناب اسی سارے لمحہ پالاں گے, اس طرح کی باتیں کی گئی. جو مرضی کہی جاؤ, ان گلاں دا نہ کوئی ثبوت ہے نہ ان کی کوئی جو ہے وہ تردید کرے گا, کیونکہ یہ باتیں کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے پائن حکومت تو آپ پہلے دن بنا لیں. 8 تاریخ کو الیکشن ہوا ہے, 10 کو رزلٹ کمپلیٹ ہوا ہے, 11 کو کہو ساڈی حکومت بن گئی, بندے بہا گئے تھے اپنے پورے کر لو ناگ. سر ملک چلانا نہیں ہے, اے کس طرح چلنا ہے؟ 26 ارب ڈالر 30 جون تک پائن دی بھگتان کرنا ہے, وہ کتوں ہونا ہے؟ چیزیں آگے بڑھنی ہے نا, کیسے بڑھنی ہے اس کا کوئی وے آؤٹ نکالنا ہے. یہ جو مذاکرات کرتے رہے ہیں اس میں بھی مزے کی بات یہ کہ وزارتہ نہیں کہ تجھے تو مانگتے رہے, یہ نہیں کہتے رہے کہ وزارت دفاع ساندے دے داخلہ تو للہ ہے. ایس گل تے رولا نہیں بنیا سی. پالیسی میٹر ڈسکس ہو رہا تھا کہ آپ کیا پالیسی اختیار کریں گے. آپس میں بیٹھ کے اس پہ نیگوشیٹ کیا گیا. پرائیویٹائزیشن کرنی ہے نہیں کرنی ہے, فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے, پیسے کتوں بچتے ہوئے غریب نو کیویں ریلیف لبدا ہے. یہ ساری ورکنگ کی گئی ہے. دونوں کی ظاہر اپنے اپنا نظریہ سوچ ہے, انہوں نے وچلا راہ کھڑیا گیا ہے. تو اس لیے دیر ہوئی. پھر ان سب چیزوں کے باوجود پائے نا آئی ایم ایف کا ڈنڈا بڑا خوفناک ہے. اس کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اس طرف ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا وہ معاملہ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پھر وڈے پائن دی کال تھی, ٹھیک ہے. اور وڈے پائن نے کہا کہ اسی تہاڈے نال, تسی گھبرانا نہیں گا, بے فکر ہو جو میاں صاحب, کبھی پہلے بھی مایوس نہیں ہوئے, تسی تے اگے بھی نہ ہو, چلو اللہ خیر کرے گا. تو اب چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی. اللہ پاک پاکستان کی خیر کرے. جو بھی پاکستان کے بدخواہ ہیں سر انہوں نے منہ خاک سا جی, ٹھیک ہے. پاکستان کی اللہ خیر کرے, عام آدمی کی اللہ خیر کرے. غریب جو ہے وہ ٹھڈ بھر کے روٹی کھائے, وہ بچیاں کو اچھی تعلیم ملے, کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے. یاد رکھیے گا, اگر ہم اپنے ملک کے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے جو دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے لازمی ہے, پھر سر ہمارا کوئی مستقبل نہیں. اگر ہمارے بچوں کی صحت جو ہے وہ نہیں فراہم کرتی ریاست, تو پھر بھی ہمارا مستقبل تاریک ہے. اگر یہاں پر کسی کو سیکیورٹی نہیں ہے تو سر پھر بھی مستقبل تاریک ہے, پھر انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں آنی. تو اللہ خیر کرے گا, چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی, مجھے تو بڑی امید ہے یار. باقی میں ایک چیز کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کل مجھ سے ایک غلطی ہو گئی, اور ویسے مجھے شروع میں کر دینی چاہیے تھی وضاحت, لیکن میں اس کی بہرحال ابھی مجھے یاد آیا تو کر دوں وضاحت. اور وہ یہ ہے کہ کل میں نے بتایا کہ 7 روپے 30 پیسے پر یونٹ بجلی کی قیمت جو ہے اس میں اضافے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہوتا ہے تو 100 یونٹ جو ہے جس کا بل ہوگا اس میں 7,300 روپے کا اضافہ ہو جائے گا. یہ میں غلط تھا, وہ پائے نا زیرو ود لگ گیا.
730 روپے ہوئے گا، ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں نے لکھا بھی ہے، اور چونکہ مجھ سے غلط فگر کوٹ ہو گیا تو میں اس پر معذرت چاہتا ہوں. اور بندے کو اپنی غلطی کو کھلے دل سے تسلیم بھی کرنا چاہیے، اور جو صحیح بات ہے وہ بتانی بھی چاہیے. تو 7 روپے 30 پیسے نہ پائن 100 روپے 100 یونٹ مگر صرف 730 روپے ود دینے. میں غلط تھا، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں، اور جو آپ کا خیال ہو لکھیں ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. پھر وقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.